صلوات پڑھیں محمد کا عظیم تنہا خالق و مالک ہے. اس اللہ کے فضل و کرم سے اس کائنات میں کلمہ گویوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ انبیاء کے ماں باپ کو مسلمان سمجھا ہے، کافر نہیں سمجھا. اس لیے کہ ظرف کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کو آپ الٹا لیجیے کہ مظروف کے لیے ظرف بڑی ہے. بات پہنچ گئی یقیناً آپ تک. تو اس لیے اللہ نے انصرام کے ساتھ اپنے معصوم انبیاء کی منتقلی کا انتظام کیا. کہیں پر علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑا عالم اہل سنت کا نام ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں وزن آج دکھائی دیتا ہے کہ جن کے فرق کے بغیر آپ کی نہ دینیات قوت عرب کامل ہوتی ہے نہ کوئی تفسیر کامل ہوتی ہے. اتنا بڑا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی کا کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے از اول تا آخر یعنی 1,0999 انبیاء کے ماں اور باپ کے نکالا کہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے ماں اور باپ مومن ہیں تو پھر فخر انبیاء کے ماں اور باپ بھی تو مومن ہونے چاہیے. سلامت رہے آپ، توجہ فرما رہے ہیں آپ. کہا کہ میں نے ہر مومن دکھائی دی، یعنی حضرت نوح سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک. یقیناً جناب عیسیٰ کی صرف والدہ ہیں، جناب نوح کے والد بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں. تو کہا کہ کوئی مظروف ایسا نہ رہا کہ جس کا ظرف یہ کہ جو روشنی کی شکل میں ہے اس کا ظرف بھی نوری ہونا چاہیے، کہ جو نور کو چاروں طرف پھیلانے کے استطاعت رکھتا ہو، اس کو چاروں طرف پھیلانے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہو. تو اسی طرح جب مظروف دیکھا جائے گا تو ظرف بھی دیکھا جائے گا. ساری گفتگو سمیٹ دوں، ایک اگر مٹی کے ہیں تو آپ کا ظرف بھی مٹی ہی کا ہوگا. اگر کوئی طرح سلامت رہے ایسے سال لینے جائے، اگر کوئی مٹی کا ہے مظروف مٹی کا ہو، ضروری ہے کہ ظرف بھی نوری ہو، ظرف بھی نوری ہو. اس لیے دیکھیے میں نے کسی مسجد پر عرض کیا تھا اور میں آپ کے پوچھا صحیح بخاری کی روایت کہ اب دیکھیے کہاں سے بات آغاز ہو رہی ہے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ روزے کو روزے سے ملا دیتے، یعنی 11 مہینے کی بات ہو رہی ہے اور رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی کہ 11 مہینے پیغمبر روزے رکھتے ہیں سوائے ان ایام کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عیدین پر روزہ حرام ہے، عاشور کا روزہ حرام ہے. تو پیغمبر ان دنوں میں روزے نہیں رکھتے تھے، باقی دنوں میں روزے رکھتے تھے. تو جب رکھتے تھے تو پیغمبر روزے سے روزے کو ملاتے تھے، یعنی افطار کا وقت آیا پیغمبر نے دوسرے روزے کی نیت کر لی اور لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں. تو ایسے میں ام المؤمنین نے پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ روزے کو روزے سے متصل کرتے ہیں، روزے کو روزے سے ملا دیتے ہیں، آپ افطار نہیں کرتے، تو کیا ہم بھی ایسا ہی کریں؟ اب ام المؤمنین پوچھ رہے ہیں. سوچئے ام المؤمنین جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ تمہاری امہات ہیں، یہ تمہاری مائیں، اور ماؤں سے کبھی شادی نہیں ہوتی، اس کے لکھ دیا کہ دیکھو یہ امہات ہیں. تو اب جسے اور ام المؤمنین کہہ دے تو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. اور پھر خود کہہ دیا قرآن نے کہ لستن کأحد من النساء، امہات المؤمنین سے اللہ نے نہیں ہو، تم عام عورت کی طرح نہیں ہو، کہہ دیا یعنی امہات المؤمنین عام عورتوں کی طرح نہیں. تو کتنا بڑا بلند مرتبہ ہوا، کتنا عظیم مرتبہ ہو گیا. عظیم بھائی کتنا عظیم مرتبہ ہو گیا امہات المؤمنین کا. کہہ دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جب باہر نکلنا جلابی پہننا تو تھوڑا سا گھونگھٹ بھی نکال لیا کرو. یہ ساری چیزیں قرآن نے امہات المؤمنین کے لیے لکھی ہیں کہ بھائی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کی مائیں ہو. اور ماں کا درجہ آپ کو پتا ہے کہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور جیسے ہی ام المؤمنین پوچھ رہی ہیں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لست کاہیتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ اب کیا مطلب ہے کہ میں تمہاری بارگاہ میں رہتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ آل محمد سے قیاس نہ کریں۔ بچوں کے لیے عرض کر دیا میں، اور میری بہرحال سعادت ہے کہ قبلہ راحت علی زیدی صاحب تشریف فرمائیں، سوچانے عصر ذاکر سلامت رکھے، ان دونوں صاحبزادوں کو خدا سلام۔ میں جب پہنچتا ہوں تو بالکل آخر ہو جاتی ہے سوچانی اور برسیہ آپ سے بھی ہے کہ لست کاہیتکم ابی عند ربی یطعمنی ویسقین، میں وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اب کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے، کیا ہو سکتی ہے، یہ وہی نور جانے کہ نور کو غذا کیسی چاہیے، نور کو غذا کیسی۔ کہہ دیا لست کاہیتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ آپ پہنچ ہی نہیں رہے، اور میں نے فوراً، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، یہاں سے بیٹھ، اس مقام سے علی نے خطبے کا آغاز کیا، یہاں سے بیٹھ بتا دیا کہ تم اور طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ شہزادی کے سامنے ایک خاتون آ گئی اور اس نے زکات کا نصاب پوچھا، خمس کا نصاب پوچھا، نصابات پوچھے، تو جناب سیدہ نے ہر چیز کا نصاب بتایا۔ ہاں بھائی زکات کا نصاب یہ ہے کہ 40 خمس کا، تو کہا آپ کے لیے کہا کہ ہمارا نصاب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آتا ہے ہم زکات میں دے دیتے ہیں، اپنے کو قیاس نہ کریں، امت آل پر اپنے کو قیاس نہ کریں۔ تو ہر معاملے میں امت آل سے الگ ہے اور آل امت سے الگ ہے، ہر معاملے۔ یعنی سب سے پہلا معاملہ یہ سمجھ میں میرا سلام ہے، باتیں اشاروں میں کر رہا ہوں۔ تو اب جب اس دنیا میں آئے ہو تو فوراً یہ حدیث لاگو ہو جاتی ہے کہ تم امت جیسے نہیں، امت تم جیسی نہیں، آل امت جیسی نہیں، امت آل جیسی نہیں۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے تم آتے ہو ویسے آل نہیں آتی۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دیتے جائیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ تم آئے اور حدیث آ گئی کہ امت آل کی طرح نہیں، تو جیسے تم آتے ہو ویسے آل نہیں آتے، ویسے آل نہیں آتے۔ تو پھر کیسے آتے؟ میں 3 سال پہلے صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ خود معصوم نے کہا کہ ہم تمہاری طرح اس دنیا میں نہیں آتے، ہم اپنی مادران پہلو میں ظہور کرتے ہیں، دائیں پہلو میں ظہور کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو اس پر شک ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے آدم کا تو بنا پتلا، بنا نا، اللہ کے ہاتھوں نے آدم کا پتلا بنایا اور بنا، سامنے نظر آ رہا ہے کہ پتلا بن گیا، تو آدم خلق ہوئے۔ حوا کا پتلا دکھاؤ، جناب حوا کا پتلا کبھی بنا؟ جناب حوا یک بار ہی حضرت آدم کے دائیں پہلو سے ظہور فرمایا۔ ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ دائیں پسلی سے بنی اور آدم کے ایک ٹکڑے سے بنی، نہیں، آدم کے دائیں پہلو میں حوا کو اللہ نے لا کے بچھا دیا، تو اس کا مطلب ہے حوا کن سے ہوئی۔ فرمائے یعنی جناب حوا مخلوق ہے کن والی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ امری مخلوق ہے اور کچھ خلقی مخلوق، کچھ اپنے پورے پروسیس کے ساتھ گزرتی ہے اور کچھ کن کہہ کے اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کے لفظ کن سے، جیسے جناب حوا آ گئی تو اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی کو کن کہے اور وہ پورا کا پورا وجود سامنے آ جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ یقیناً اپنے آئین کا پابند ہے لیکن مجبور نہیں ہے، اپنی بنائی ہوئی قدرت کا، فطرت کا پابند تو ہے لیکن مجبور نہیں، وہ جب چاہے فطرت کو توڑ سکتا ہے اور کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ اس پر کوئی منقش نمائی کر سکے، لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے آئین کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنی فطرت کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اس کی یہاں بدا بھی ہے، اس کے یہاں بدا بھی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں تبدیل ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ وہ تبدیل نہیں ہوئی۔
اللہ کے عین منصوبے کے تحت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے عین منصوبے کے تحت ہو رہی ہے۔ ابھی میں جب بیٹھا ہوا تھا تو وزار صاحب نے کہا کہ ایک سلام ہے، اور اب یہاں آ کے میں وہاں سے یہاں تک آیا تو میں نے کہا چلو ایک سلام ہے تو ایک سلام کے بعد میں بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے ادھر ہی طے کر لیا تھا وہاں سے یہاں تک کہ اگر 2 سلام ہوئے تو میں اس کی بھی اجازت دوں۔ وہاں سے بات کچھ اور ہوئی اور میرا ارادہ کچھ اور، میں نے ان کو اوکے کیا کہ ٹھیک ہے ایک سلام کے بعد بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں اپنے دل میں ارادہ کیے ہوئے تھا اگر 2 ہوئے تو اس میں بھی ایگری ہوگا۔ اس کو تبدیلی نہیں کہتے، اس کو تبدیلی نہیں کہتے، اس کو اپنے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس نے ایک آئین مقرر کر دیا اور وہ قانون کے مقرر کیا کہ اللہ نے کہا تقلبک فی الساجدین، یہ اس کا قانون کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا تقلبک فی الساجدین، ہم نے تمہیں سجدہ گزاروں کے صلبوں میں منتقل کیا، یعنی تمہارا کوئی صلب ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے سامنے سجدہ ریز نہ ہو رہا۔ آدم سے لے کے اور عبداللہ تک، آدم سے لے کے عبداللہ تک ہر صلب، باتیں بھی جانی چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ سب ایگریڈ ہیں، سب متفق ہیں۔ تقلبک فی الساجدین، ہم نے آپ کو ساجدین میں منقلب کیا، آدم سے لے کے عبداللہ تک ہر ذی نفس، ہر صلب پاک بھی رہا اور سجدہ گزار بھی رہا۔ صرف پاک رہنا ہی کافی نہیں ہے، سجدہ گزار بھی رہا۔ تو اب ہم نے طے کر لیا کہ آپ کا صلب پاک رہے گا، تو ایک طرف تو یہ بات طے ہو گئی کہ صلب پاک ہے، صلب پاک ہے، لیکن اس صلب کے لیے ایک ظرف بھی چاہیے، ایک ظرف چاہیے۔ تو کہا ہم نے آپ کے صلب کو بھی پاک رکھا اور آپ ارحام میں آپ منتقل ہوئے، ہم نے ان ارحام کو بھی پاک رکھا۔ سلامت رہیں اگر آپ نے جملہ محفوظ کیا، آپ جن ارحام میں رہے ہم نے ان ارحام کو بھی پاک رکھا، آپ جن صلبوں میں رہے ہم نے ان صلبوں کو بھی پاک رکھا۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام، کہہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ۔ کسی نے کہا دیکھیے یہ اس زیارت کے اس لفظ نے ثابت کر دیا کہ جیسے ہم رحموں میں ہوتے ہیں ویسے یہ رحموں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے لفظ ثابت کر رہا ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک صلبوں سلامت ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں۔ تو بھائی بات میں نے ابھی کہہ دی کہ مٹی کے لیے ظرف بھی نور، میں کیسے عرض کروں، نور کے لیے ظرف بھی نور، مٹی کے لیے ظرف بھی مٹی کا۔ تو اب اگر کوئی نور منتقل ہے کہ صلب بھی نوری ہے یا نہیں، بڑا جملہ تھا جو آپ نے بتا، دیکھنا یہ ہے کہ رحم بھی نور، یہ رحم نوری ہے، یہ صلب نوری ہے۔ اور اس لفظ کو یاد رکھیے گا، طاہرۃ مطہرہ، میں میرے ذہن میں ایک لفظ آ گیا، علی سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، جب زیارت پڑھیں گے مجھے لفظ اگر صحیح یاد آ گیا تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس میں زیارت میں لفظ ہے مادر علی وعلا بدنک وروحک طاہرہ، آپ پر سلام، آپ کے طاہر بدن پر سلام، آپ کی طاہرہ روح پر سلام، آپ کے طاہر بدن پر اور آپ کی طاہرہ روح پر سلام۔ یعنی یہ جن اسلاف و ارحام میں منتقل ہوتے ہیں وہ ابدان بھی طاہر اور وہ ارواح بھی طاہر۔ اس کا مطلب ہے میرے نوجوان دوست اس جملے سے حظ اٹھائیں گے، السلام علیکم وعلی بدنک الطاہرہ وعلی روحک الطاہرہ، آپ پر سلام، آپ کے بدن مطہر پر سلام، آپ کی روح مطہر پر سلام۔ شہزادی سے کہا جا رہا ہے
ملکہ عرب سے کہا جا رہا ہے آپ کے بدن طاہر پر بھی سلام، آپ کی روح طاہر پر بھی سلام۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ابدان نجس بھی ہیں، کچھ روحیں بھی نجس ہیں۔ کچھ بدن بھی نجس ہیں اور کچھ روحیں بھی نجس ہیں۔ کبھی کہنا پڑا کہ یہ بدن بھی پاک ہے، یہ روح بھی پاک ہے، یہ بدن بھی پاک اور یہ روح بھی پاک ہے۔ بات شروع کی کہ شکر ہے کہ ہم عالم اسلام کے مادر مصطفیٰ کو کافرہ کہتے ہیں، جہاں ہم مادر مصطفیٰ کو، خاتم النبیین کی مادر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کفر کے عالم میں گزرے۔ میں آپ کے حوالے ایک جملہ کروں اگر اجازت ہو، کہ خلیفہ دویم کے ججدار بھائی نام ان کا لکھا ہوا، اور وہ اس وقت جب پیغمبر نے ابھی اور اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، ان کے لیے لفظ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ کلمہ گو گئے اور وہ دین ابراہیم پر گئے۔ اس بات کو قبول کر لیا۔ اور جہاں آپ نے کہا کہ پیغمبر کے ماں اور باپ مسلمان سے کلمہ گو جو دین ابراہیمی پر تھے، فوراً آواز آئی رافضی ہے، رافضی ہے، رافضی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ لکھنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، تاریخ کہنا کیا چاہ رہی ہے، تاریخ لکھنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بہت سی باتوں کو نوجوان دوست اس جملے کو لے جانا، مجھے کسی اور طرف جانا تھا، لیکن تاریخ جب تدوین تاریخ کی بات آئی، جہاں سے تاریخ لکھنا شروع کی گئی، اور وہ شام کا دربار کہ جہاں سے اولین تاریخ کی کتابیں لکھنا شروع کروا دی گئی، اور جہاں میں اسی سال پچھلے سال جو میں نے سوال کی وجہ سے پڑھی، اس میں یہ پورا میں نے مارکا آپ کے حوالے کر چکا، جو لوگ تھے ان کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ تدوین تاریخ کیسے شروع ہوئی، اور اس کے بعد کیسے کیسے حدیثیں قیمت دے کے خریدی گئی، قیمت دے کے لکھوائی گئی، بڑی بڑی 4-4 لاکھ دینار دیے گئے اور حدیثیں لکھوا دی گئی۔ یہ تاریخ میں محفوظ ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں۔ تو اب جہاں سے تدوین تاریخ ہو رہی ہے تو وہاں بہت سے معاملات ایسے کیے گئے، اجازت ہے، کہ جہاں لفظ کو الٹ کر بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی زاویے سے یہ جو بنی ہاشم ہیں ان کو نیچے دکھایا جائے۔ یہ جو بنی ہاشم ہیں ان کو یہ پورا تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا کہ اور جناب خدیجہ کا مال لے کر جانا، سب آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ بھائی چاہا کہ بھائی کچھ سامان میں بھی لے جاؤں، تو جناب خدیجہ نے کئی اونٹ پیغمبر کے حوالے کیے، اور وہ گئے اور شام کے بازاروں میں پیغمبر نے جو مال بیچا ہے اور شر و بیع کیا ہے، اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ تو ایسے میں وہ فائدہ ہو گیا اور آگے اب پیغمبر اونٹ یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آگے 80,000 اونٹوں پر قافلہ جاتا تھا، یعنی جو اینول ان کا آؤٹ پٹ تھا وہ اس وقت کے اربوں دیناروں میں ہو، کروڑوں اربوں دینار، یہ سمجھیے آپ، ایک وقت میں جس کے 80,000 اونٹوں پر سامان تجارت بار ہو کر جا رہا ہو اور دنیا کی مختلف مارکیٹس میں جا رہا ہے، ان کا سامان لے کے جاتے ہیں کہ ہم بیچ کے آئیں گے اور آپ کو دیں گے، اور اس سے جو انٹرسٹ ہوگا، جو اس کا فائدہ ہوگا، وہ آپ اتنا ہمیں دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ جناب خویلد دین ابراہیمی پر تھے، کیونکہ شرط خدیجہ الکبریٰ بھی دین ابراہیم پر تھی، اور ان کو بھی سارے صحابہ آسمانی یاد تھے، یاد تھے، سارے مسئلے یاد تھے، ساری آیتیں یاد تھے۔ ایسے میں توجہ فرما رہے ہیں، یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، اور ان میں پدر سفیان، یہ بھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی قافلہ ہیں اور ہمیں کچھ مال دیا جائے، اور یہ سب بالکل لو گریڈڈ لوگ، بہت ہی پستہ لوگ، بہت ہی غریب فقیر لوگ، کیونکہ اگر خود کفیل ہوتے تو اپنا سامان خود لے جاتے۔ چلے اب یہاں پر میں آپ کو روکتا ہوں، چاہے تو یہی بات کروں یا کوئی اور موضوع سے آئیے تو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور آیت میں
اللہ نے اپنی سنت کا اعلان کیا، اپنی قدرت کا اعلان کیا، اپنے فطرت کا اعلان کیا، اپنے آئین اور اپنے قانون کا اعلان کیا. اور اللہ کہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کا ایک نمونہ زندگی قرار دیا. تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان کے لیے ہم نے ایک نمونہ حیات قرار دیا. وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور اے نبی آپ ہماری سنت میں تبدیلی نہیں پائیں. بات پہنچ گئی، آیت پہنچ گئی. سورہ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آئین میں اپنی سنت میں تبدیلی نہیں کرتے. یعنی ہم نے ما قبل انبیاء کے لیے ایک آئین بنا دیا تھا اور وہی آئین آپ کے لیے میں نے بہت آسان کر دیا. ما قبل جتنے رسول گزرے 313 ان کے لیے بھی ایک آئین تھا اور وہی آئین آپ کے لیے، اور یہ آئین بدلے گا نہیں. 12 رسولوں میں 313 میں تو ہمارے خود رسول ہے نا، 312 رسول اور 1,20,000 انبیاء. پوری تاریخ انبیاء، پوری تاریخ رسالت اٹھا کے آپ پڑھیے کہ 1,24,000 انبیاء اور 312 رسول. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں نبی کی عمر کم ہو اور اس کی زوجہ کی عمر زیادہ ہو، اور یہی سب سے بڑا کفر ہو جائے گا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی عمر کم، اور بھائی جس وقت جناب سارا کو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجا جناب سارا کے پاس، اتنا خوبصورت گوشہ میرے ذہن میں آیا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ابھی روک رہا ہوں. جناب سارا کے پاس جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا. 30 برس کا فرق تھا. یہی سے بات اٹھا لیتے آپ تو کیا ہی ایسی بات ہے. جناب سارا 90 برس کی اور جناب ابراہیم 120 برس کی، 30 برس کا فرق. نبی میں اور زوجہ نبی میں جب اپنی والی پہ آؤ تو اتنا فرق مان لو، اور جب ہماری والی پہ آؤ حسن بھائی وہ تو فرمائی گا. تو بھائی یہ اللہ کی سنت ہے کہ کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ہمارا کوئی نبی چھوٹی عمر کا ہو اس کی زوجہ زیادہ عمر ہو. بدل گیا قانون. اس کا مطلب ہے قانون نہیں بدلا ہے، تاریخ نہیں ہوئی، تاریخ میں تبدیلی ہوئی، تاریخ الٹ کر دکھائی گئی. لے جائیے جملہ، بڑے ریسرچ کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. سارے میرے مقتدر دوست بیٹھے ہیں، ارے بھائی آپ کے حوالے جملہ کہ تاریخ میں تبدیلی ہوئی ہے، اللہ کے آئین اور قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی. اس لیے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دیا تو قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی. تو ہوا کیا؟ تفسیر برہان جا کے پڑھیے، اس میں جملہ لکھا ہے اور اتنا صحیح مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کہ آپ اس روایت سے سمجھ جائیں گے کہ میرا مدعا کیا ہے. جملہ لکھا ہے تفسیر برہان اور جا کے پڑھیے گا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 14 جلد، اس میں جملہ لکھا ہوا ہے. جملہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے. عباس ابن عبد المطلب کے صاحبزادے رسول کے جزیدار بھائی علی کے شاگرد کہا کہ جس سال نازل ہونا شروع ہوئی، اب آپ مجھے بتائیے پیغمبر نے رسالت کا اعلان کیا غار حرا میں 40 برس کے تھے. اب دیکھیے حضرت ابن عباس کہا کہ جس سال پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے اسم سے جس نے تمہیں خلق کی، کہ جس سال پیغمبر پر وحی نازل ہوئی وہی سال تھا کہ جب خدیجہ سے عقد ہوا. آپ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کی عمر 40 برس تھی، خدیجہ کی عمر 25 برس. جب شام میں تاریخ لکھائی گئی تو اس سے بڑا ریسرچ کا جملہ میں دے نہیں سکتا. تاریخ لکھوائی گئی تو ہم نے بالکل الٹ کر دیا کہ خدیجہ 40 برس کی اور نبی 25 برس کا. نہیں، تاریخ آل محمد جا کے پڑھو، گھر والوں سے پوچھو گھر میں کہ جس وقت پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اسی سال عقد ہوا، اور 22 برس جس سال عقد ہوا اسی سال وحی نازل ہوئی. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا 22 برس کہ جس سال عقد ہوا اسی سال وحی نازل ہونا شروع ہوئی. بہت عرصے کے بعد کسی بیوی نے
पैगंबर बार बार कहा कब तक उस बुढ़िया का जिक्र करेंगे। सुनते सुनते पैगंबर ने आखिर एक दिन जुमले का एतराज का जवाब दिया और कहा सुनो क्यों ना करूं खदीजा का जिक्र, क्यों ना करूं खदीजा का जिक्र। नाज़िल हुई यही तो बात खत्म नहीं हुई। अब पैगंबर ने अजमतों के फजीलतों के अंबार लगा कहा जब मुझसे आग हुआ तो मुझ पर वही नाज़िल हुई और मुझे रिसालत के ऐलान की इजाजत मिली। सुना और हुई फिर बात आगे बढ़ाई का सुनो उन्हीं के हैं मुझे पहली मेराज हुई का सुना उन्होंने सबसे पहले मेरी तस्दीक की जब पूरा तकसीम कर रहा था। खदीजा ने मेरी तस्दीक, खदीजा ने नहीं झुठलाया। का सुना सबसे पहली नमाज पढ़ने वाली खातून भी खदीजा। फजीलतों के अंबार लगा दिए, फजीलतों के अंबार लगा दिए। तो अब समझ में आया कि पैगंबर 40 बरस के, खदीजा 25 बरस के। बात बातें हो रही है नहीं हो रही, पहुंच रही है बात या नहीं बात हो रही है। ये मैं जिक्र कर क्यों रहा हूं, जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि मालूम हो जाए कि आदम से लेके खातमन नबीयीन खातमे नबुव्वत और खातमे इमामत तक हर हुज्जत इस दुनिया में लाने वाला सर उसकी तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, उसकी तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। यानी कहने को तो कहा गया कि जनाब नजमा खातून, जनाब हमीदा खातून, जनाब सलील खातून, जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहि अजमाइन, इन सब के लिए कहा गया भाई ये कनीज थी, ये कनीज थी, ये कनीज थी। तो अब अगर हम चले और सामने हमारे वक्त का इमाम, तो अगर कोई औलाद भी है ना तो वो यही कहेगा मैं आपका गुलाम हूं। भाई सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब मादरे अबुल फज़ल घर में आई, जब बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा घर में आई तो बच्चों ने मां कहने से ना किया। तो क्या कहा, बच्चों मुझे मां ना समझना, मैं कनीज बन के आई, मैं कनीज बन। तो अब आ रही थी बादशाहों की दोख्तरा, बादशाहों की बेटी, लेकिन उन्होंने आगे ये कहा कि हम कनीज बन के आए। तो वो अपने आप को कनीज कह रही हैं, वो इमामों की कनीज हैं, हमारे लिए मलिका हैं, हमारे लिए मलिका हैं। यानी आप तारीख इमामत देख लीजिए, तारीख इमामत देखिए। चौथे इमाम की वालिदा जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा, पांचवें इमाम की वालिदा जनाब फातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहा, जरूर पढ़ते हैं। छठे इमाम की वालिदा जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, सातवें इमाम की वालिदा जनाब नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, आठवें इमाम की वालिदा जनाब हमीदा खातून सलामुल्लाह अलैहा। इसी तरह आप सारे नाम में गिनवा जनाब नरजिस खातून, ये जितनी बीबियां, चैलेंज से कह रहा हूं जाके पढ़िएगा, किताब बाजार में मौजूद, जितनी बीबियां जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हमीदा खातून सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ये जितनी बीबियां ये सब अपने अपने कबाइल या अपने अपने मुल्कों के बादशाहों की बेटियां थी। ये तो मैंने बहुत हल्का जुमला कहा, अब ले जाइए रिसर्च का जुमला। ये जितने नाम मैंने उम्महातुल मासूमीन के लिए, इससे पहले कि ये आक़्द मासूम में आती, हर बीवी के ख्वाब में जनाब सैयदा ने आके हर बीवी के ख्वाब में जनाब सैयदा ने आके खुशखबरी दी कि तुम मेरे बेटे की अहलिया बनोगी। तो जरूरी है ना कि वो नूर खास, वो नूर अव्वल, वो उस तस्दीक की मंजिल पर आ जाए कि जहां नूर से नूर का इल्हाक भी हो जाए और दस्तखत भी हो जाए। काश के पर पहुंच जाता, नूर से नूर का इल्हाक भी हो और एक्नॉलेजमेंट भी हो जाए, तस्दीक भी हो जाए
اور ایک طریقے کا دستخط بھی ہونا کہ ہاں یہ آنے والی نور ہے. لیکن میں تو ذرا سی اور ادھر کی بات بھی کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. سمجھ لیجیے گا جو بات کہنے جا رہا کہ کسی اور کے صلب سے آنا تھا. علی کے چاہنے والے کو کسی اور کے صلب سے آنا تھا. اس کے لیے بھی ایک ظرف کا انتظام کیا کہ اسما بنت امیس کا عقد لڑوایا گیا، اس لیے کہ ماں کا بہت اثر ہوتا ہے. سلامت رہنا، توجہ فرمانا. یعنی یہ انتظام قدرت کہ قدرت اپنا آدمی ڈھونڈ کے لے آتی ہے. یہ ہے ہمارا، یہ ہے ہمارا، چاہے کسی کے بھی ظلم سے ہو، ہے ہمارا. سمٹ کے اور منزل ہے محبت علی، منزل ہے علی کی محبت. اور وہ علی کہ جسے اس دنیا میں آنا ہے. تو دیکھیے صرف یہی نہیں، بس ختم کر رہا ہوں بات، صرف یہی نہیں کہ چاہا کا معصومی جملہ دو پر آپ کی اجازت. دیکھیے لکھا یہ ہے کہ یوم عید لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. شفاعت کی اجازت انہیں کو ہوگی کہ جن کے پاس اللہ کا اذن ہو. بالکل طے شدہ بات ہے. شفاعت شافع محشر کچھ ہستیاں ہیں اور کچھ ذی نفوس ہیں، کچھ انوار ہیں کہ جن کو شفاعت کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کرو. اس لیے کہ آخری آدمی تک آپ نے بہت اچھی تقریر سنی اور یہ جملہ بھی لے جائیے. ابھی ذہن میں آیا کہ میدان محشر ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ بات صرف 12 ائمہ کی نہیں ہو رہی، 14 معصومین کی نہیں ہو رہی. یعنی میں آپ کو کتنے قریب لے جا کے بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہ کہاں سے، اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میدان محشر اور ایسے میں اللہ ہر نبی سے پوچھے گا. اللہ ہر نبی سے پوچھے گا تم نے کار نبوت انجام دیا، تم نے کار نبوت انجام دیا، تمہارے سے جو بات کی تھی تم نے کی. ہر نبی سے پوچھے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ بھائی اے نبی اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر قوم پر ایک گواہ کو لائیں گے اور ان تمام پر آپ کو گواہ بنائیں گے. ہر قوم پر ایک گواہ آئے گا، یعنی ہر قوم پر اس کا نبی گواہ ہوگا. ہر قوم پر اس کا نبی گواہ اور ہر نبی پر ہمارا نبی گواہ. لکھا ہے کہ جناب نوح، اللہ پوچھے گا نوح تم نے اپنا کار تبلیغ انجام دیا؟ تم نے ہاں پروردگار انجام دیا. کہا کہ گواہی لاؤ. اللہ کہے گا نوح گواہی لاؤ، تم نے کار تبلیغ کیا 1150 برس، تو گواہی لاؤ. جناب نوح پیغمبر کو تلاش کرتے ہوئے، پیغمبر کس نوری ممبر پر ہیں، جناب نوح پہنچ جائے. یا رسول اللہ آپ گواہی دیں. یا رسول اللہ آپ گواہی دیں کہ میں نے کار تبلیغ انجام دیا ہے. خوش ہو جائیں اور سلامت رہیں وہ چہرے جو اس روایت کے بعد مسکرا دیں گے ملائکی مسکراہٹ. یا رسول اللہ آپ گواہی دیں، اس لیے کہ آپ اس وقت سے ہیں کہ جب وقت بھی نہیں. تو آپ گواہی دیں کہ میں نے کار تبلیغ انجام دیا. پیغمبر جہاں ہوں گے وہیں بیٹھے رہیں گے. پیغمبر کہیں گے کہاں ہیں حمزہ اور جعفر طیار؟ سلامت رہیں. کہاں ہیں حمزہ اور جعفر طیار؟ حمزہ اور جعفر طیار حاضر ہوں گے. پیغمبر کہیں گے جائیں حمزہ اور جعفر طیار، آپ نوح کی تبلیغ کی گواہی دیں. ارے ابھی تک تو تمہیں علی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی ہر دور میں موجود ہے. ابھی تو علی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی ہر دور میں موجود ہے. ابھی تو حمزہ کی بات ہے، جعفر طیار کی بات ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حمزہ سید الشہداء نہ ہوتے اور جعفر طیار کو جنت میں پر نہ ملے ہوتے. جنت میں یاقوت کے پروں سے پرواز کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کہاں کہاں اللہ فضائل کا انبار لگا. یعنی کدھر کدھر سے اللہ نے جو ذی نفوس، جو ذی انوار شخصیتیں چن کے رکھی تو ان کی کس طرح حفاظت کی، کس طرح اللہ نے حفاظت کی کہ ان کے مرتبے آج تک ڈسکس ہو رہے ہیں، آج تک پڑھائے جا رہے ہیں. توجہ ہے.
تو دیکھیے ختم ہو گئی بات. اور بالکل سامنے کی بات، چونکہ بات خواتین ہی پر چل رہی ہے، آج کل میری تقریر ہے، تو میں نے چاہا کہ بیویوں پر تذکرہ ہو جائے، جو اس خاندان کی اولین بیویاں، ان کا تذکرہ ہو جائے. تو جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی اس کو کامل کروں گا کہ جس کی وجہ سے یہاں تک میں آیا، اور آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں نے بات کہاں چھوڑی تھی. تو یہ تینوں لے گئے خدیجہ کا سامان، لے گئے جناب خدیجہ کا سامان، اور بہت قیمتی سامان. لکھا یہ ہے کہ اتنا سامان اور اتنا اس میں انٹرسٹ ہونا تھا کہ نسلیں کھائیں، اور لے کے جاتے تھے سامان، لے کے چلے گئے. اور اب یہاں یہ معاملہ ہوا کہ عقد ہو گیا. یہ سارا معاملہ ہوا کہ خدیجہ اور رسول اللہ کا عقد ہو گیا. اور وہ تو آپ کو معلوم ہے کیسے ہوا کہ بی بی خدیجہ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، خود خاص گاری کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا عقد آپ سے ہو جائے. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں پہلے اپنے چچا سے اجازت لے لوں. میں پہلے اپنے چچا سے اجازت لے لوں. تو یہ سارا معاملہ ہوا، مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے، وہ سن چکے ہیں. تو ادھر پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، وہ معاملہ ہو گیا. اور ادھر پیغمبر نے کوہ قریش سے بلند ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور یہ بتانے باطل کا انکار کرو، یہ سب جھوٹے خدا، اور ان جھوٹے خداؤں پہ لانا. اور وہ آج تک کام کر رہا ہے. بھائی جھوٹوں پہ تبرہ تو ہمارا حق ہے نا. ہم جب کہتے ہیں جھوٹوں پہ لانا تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ جھوٹے خداؤں پہ لانا، پیغمبر نے کہا ایک جھوٹے خداؤں کو ماننا بند کرو. اب ان کے جھوٹے خداؤں کو انہوں نے برا کہنا شروع کیا. ادھر جیسے ہی ابو جہل کے قبیلے والے، عتبہ کے قبیلے والے، ابو لہب کے دیگر جتنے بھی اس کے ہوتے سوتے تھے وہ سب، اور دیگر ابو، سب پریشان ہوئے. اور اب دیکھیے میں آپ کو عجیب تعریف، سب نے کہا اور آپس میں مشورہ کیا، ابو لہب کی بیوی مشورے میں شامل ہوئی. اس نے کہا دیکھو اب دیکھیے عورت کتنی خطرناک ہوتی. کہا کہ 2 لکڑیاں لو اور رسی لو. یہ قافلے واپس آ رہے ہیں، خدیجہ کا مال دیکھو. تو ان کے سامنے اشارہ پر یہ رسی باندھ دینا تاکہ وہ رک جائے، اور جب رکے تو تم ان کو بتانا کہ محمد نے یہ اعلان کیا ہے اور وہ تمہارے بردار نہ ہو جائے. سنیے آپ نے تعلیم، سنیے بزرگوں نے سنیے. کہا کہ اس وقت تک جب تک محمد اپنے دین سے دستبردار نہ ہو جائیں خدیجہ کا مال واپس نہیں کیا جائے گا. اور لکھا یہ ہے اتنا مال تھا کہ نسلیں کھا جائے. ٹھیک ہے، وہاں پر ویسے ہی کیا گیا اور روک لیا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی مصطفیٰ نے دین اسلام کا اعلان کیا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے اور ان پہ تبرہ کر رہا ہے. اور یہ معاملہ طے ہوا ہے کہ جب تک مصطفیٰ دین سے دستبردار نہیں ہوں گے خدیجہ کا مال واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے قافلہ پہنچا، سارا مال ادھر ابو لہب کے لوگوں نے، عتبہ کے لوگوں نے اور ابو جہل کے لوگوں نے رکھا ہوا. اور اتنا مال ہے کہ جسے گنا بھی نہیں جا سکتا. اتنا مال کہ نسلیں کھائیں، نسلیں امیر ہو جائیں. تو اب بیچارے فقیر لوگ اور لے کے آئے. تو ایسے میں جب یہ قافلہ پہنچ گیا تو کچھ صنادید، کچھ کرتا دھرتا افراد پہنچے مصطفیٰ سے بات کرنے کے. مصطفیٰ کا تو کوئی گھر ہی نہیں، کس کے گھر پہنچے؟ تب بات کیا ابو طالب باہر آئے. کچھ تو ہو جائے گا ابو طالب کے نام پر. حضرت ابو طالب علیہ السلام باہر آئے. کیا بات ہے؟ کہ یہ بات ہے کہ مصطفیٰ سے کہو کہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائے، نہیں تو ہم مال روک لیں گے، مال واپس نہیں دیں گے. وہ بہت سی دیگر باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن پیغمبر کا جو جواب ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ سوال کا جواب، اور جواب سے پتہ چلا کہ سوال کیا تھا. سنتے ہو نا، بچپن میں سلیبس میں بھی ہے کہ بھائی جب بات کی گئی، آپ پہنچ گئے کہ جب بات کی گئی کہ بھائی اس وقت تک ہم مال واپس نہیں کریں گے جب تک مصطفیٰ اپنے دین سے دستبردار نہ ہو جائیں. ابو طالب گئے کہ یہ کہہ رہے چچا جا کے کہہ دیجئے میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑوں.
سوال کیا تھا، جواب نے بتایا کہ سوال کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو پیغمبر نے کہا ہمیں مال کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مال کی پرواہ نہیں. یہی پیغام جناب خدیجہ کے پاس ان کی عورتیں لائیں. کہا کہ چلو عورتوں کے ذریعے عورت تک پیغام کمزور ہو گئی. تو پیغمبر تک خدیجہ کا جواب پہنچا. جناب خدیجہ نے بھی وہی جواب دیا جو پیغمبر نے دیا کہ مجھے دولت کی پرواہ نہیں ہے. وہاں پر دولت اپنے پاس روک دی گئی، روک لیا گیا، اور اس دولت سے بڑے بڑے فقیر امیر بن گئے. لوٹی ہوئی دولت. آپ سمجھ میں آیا یہ کیسے امیر الامراء بنے؟ یہ ابو جہل کیسے امیر بن گیا؟ یہ عتبہ کیسے امیر بن گیا؟ خدیجہ کی لوٹی ہوئی دولت. ایسے میں پیغمبر گھر میں آئے. کچھ نہیں آئے گا اگر میں نے براہ راست جملہ کہہ دیا. دیکھیے یہ متفق علیہ حدیث اہل سنت کیا بھی لکھی ہے اور اہل تشیع کیا لکھا ہے کہ 4 عورتیں سب سے عظیم عورتیں جن سے عظیم کوئی نہیں. کہا کہ حوا، آسیہ، خدیجہ اور زہرا. کہ یہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو سب سے افضل ہیں اور ان سے افضل کوئی نہیں. کہیں لکھا ہے کہ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ. اور پھر حدیث کامل ہوئی کہ ان 4 میں سیدہ سب سے افضل. یہ اہل سنت کیا بھی ہے، اہل تشیع کیا بھی ہے. دونوں میں نے آپ کو الفاظ دہرا دیے، جہاں کہیں حوا کا بھی ذکر ہے اور کہیں جناب مریم کا بھی ذکر ہے. تو آپ سن لیتے ہیں کہ جناب آسیہ، مریم، جناب خدیجہ، جناب زہرا، یہ 4 افضل ترین عورتیں ہو گئی. تو دیکھیے اگر افضلیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افضلیت میں برابر ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ان 4 میں جناب سارا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سارا مفضول اور خدیجہ افضل. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ سارا جو ہے مفضول ہے، خدیجہ جو ہے افضل ہو گئے. اب اگر یہ 4 بیویاں افضلیت میں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے فضائل میں بھی برابر ہے. بولے ہاں یا نہیں؟ اگر اتفاق نہیں ہے تو مجھے بتا دیجیے. بھائی 4 بیویاں ہیں، آسیہ، مریم، خدیجہ، زہرا. 4 افضل ہیں پوری دنیا کی خواتین سے، اولین سے آخرین تک سب سے افضل. اور ان 4 میں زہرا سب سے افضل ہے. تو افضلیت میں کوئی نہ کوئی فضیلت تو ایسی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کم ہو جائے کوئی زیادہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اب جناب مریم کے لیے آئے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ بیت المقدس میں جاؤ. مریم مصلی عبادت میں بیٹھی ہے اور ان کے گرد کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے ہماری طرف سے پیغام دینا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا، تمہیں طہارت عطا کی، تمہیں منتخب کیا عالمین کی عورتوں میں. یہ جناب مریم کے لیے جملہ، جناب مریم کے لیے جملہ. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کو تو 2 مرتبہ مصطفیٰ کیا جائے اور 1 مرتبہ طہارت دی جائے اور باقی 3 خواتین پیچھے رہ جائیں؟ تو اللہ نے وہی منظر دوہرا کہ فرشتوں جاؤ، زہرا مصلی عبادت پر ہے، جا کے گھیر لینا اور گھیر کر کہنا یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے فاطمہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے تمہیں طہارت دی ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں میں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 مرتبہ مصطفیٰ کیوں؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی 2 مرتبہ لفظ اصطفیٰ استعمال ہوا جناب زہرا کے لیے اور وہاں جناب مریم کے لیے. تو جب جناب زہرا کی بات آئی تو کہا کہ جناب زہرا کو 2 مرتبہ استعفیٰ کیوں، 2 مرتبہ مصطفیٰ کیوں؟ کہ 1 مرتبہ منتخب کیا علی کے لیے اور دوسرا مصطفیٰ عالمین کی خواتین میں تمہارا انتخاب کیا. بات واضح ہو گئی، پہنچ گئی کہ ایک لفظ استعفیٰ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں علی کے لیے منتخب کیا اور دوسرے یہ کہ عالمین کی عورتوں میں ہم نے تمہارا انتخاب کر دیا. تم سب سے بہتر، تم سب سے طیب، تم سب سے طاہر، تم سب سے مطہرہ کہہ دیا. اب پیغمبر آئے اور خدیجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے. کہا خدیجہ آپ نے انکار کر دیا؟ کہا میں نے انکار کر دیا. کہا کہ آپ نے مجھ سے مشورے کے بغیر انکار کر دیا، حالانکہ آپ مجھ سے مشورہ کرتی تب بھی میرا مشورہ یہی ہوتا جو آپ نے کہا. ٹھیک ہے، اب مسکرا رہے ہیں کہ خدیجہ آپ نے انکار کر دیا، مجھ سے پوچھ تو لی
اور فوراً جملے کی تصحیح دی. اور اگر خدیجہ آپ سے پوچھ لیتی تو میرا جواب وہی ہوتا جو آپ کا جواب. اس کا مطلب ہے پیغمبر کو چاہ ہے کہ خدیجہ بتائیں کہ ہوا کیا. خدیجہ بتائیں کہ ہوا کیا. کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت اللہ نے مجھ پر فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ خواستگاری کرو مصطفیٰ سے، اسی وقت فرشتوں نے مجھ سے یہ لفظ کہا، اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین. کیا سنا ہے آپ نے جملہ؟ سلامت رہے ہیں. پسند ہو رہی ہے. یا خدیجہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. ہے خدیجہ، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا ہے، تمہیں طہارت دی ہے، اور زہرا کو مصطفیٰ کیا علی کے لیے، یا خدیجہ کو مصطفیٰ کیا مصطفیٰ کے لیے. اور دوسرا اصطفیٰ عالمین کی خواتین، تمہیں عالمین کی خواتین میں منتخب کیا. تو اب یہ پورا گھرانہ امت سے کہ بھئی یہاں سے نور پیغمبر سل سے گزرے گا اور اس رحم میں داخل ہوگا، اس سل سے اس رحم سے، اس سل سے اس رحم سے. تو جیسے جیسے اللہ، جملہ ضائع نہ ہو، ہر دور میں پاک سلبوں اور پاک ارحام کا انتخاب کرتا رہا، شیطان ہر دور میں نجس سلبوں اور نجس ارحام کا انتخاب کرتا رہا. جملہ میں کہہ چکا، جسے سمجھنا تھا سمجھ جائے، جسے نہیں سمجھنا تھا اسے میرا سلام. ہر دور میں اللہ نے بھی انتخاب کیا اور شیطان نے بھی. اللہ کا انتخاب آدم، اللہ کا انتخاب نوح، شیطان کا انتخاب ازواج نوح. نبی کی بیویوں کا انتخاب کر دیا شیطان. اللہ کا انتخاب ابراہیم، شیطان کا انتخاب نمرود. اللہ کا انتخاب موسیٰ، شیطان کا انتخاب. اللہ کا انتخاب مصطفیٰ، شیطان کا انتخاب ابو جہل. اللہ کا انتخاب علی. وجہ فرمائے ادھر اللہ انتخاب کرتا رہا اسلاب و ارحام کا، اور ادھر شیطان منتخب کرتا رہا اسلاب و ارحام. تو یہاں تک کہ بات آ گئی حسین سے. اللہ کا انتخاب حسین اور شیطان کا انتخاب یزید. اللہ کا انتخاب اپنی جگہ اور شیطان کا انتخاب اپنی جگہ. اللہ ان ارحام و اسلاف میں اپنا نور اور روح منتقل کرتا گیا، اور شیطان ان وجودات میں اپنی روح، اپنا وجود منتقل کرتا گیا. تو جہاں پر بھی نور کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ ظلمت ہو، جہاں پر بھی حق کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ باطل ہو، جہاں پر بھی سویرے کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ اندھیرا ہو، جہاں پر بھی جھوٹ کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ جھوٹ ہوگا، جہاں پر بھی صداقت کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ کذب ہوگا. تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہر دور میں مباہلہ ہے. جب ہری کربلا تم تراشتے جا رہے ہو تو ہر دور میں مباہلہ بھی تو تراشتے. مباہلہ تو ہم کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، مال جاتا ہے تو جائے، دین رسول بن جائے. اس وقت مال کی قربانی دی گئی، حسین نے اپنے خون کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، گلا کٹوانا قبول کر دیا. یہ زخم کھانا دین خدا کی راہ میں سیکھا کس سے ہے؟ تو حسین یہی کہیں گے کہ میں دیکھ رہا تھا جلتا ہوا دروازہ یہ میرے ماں کے پہلو پر زخم آ گیا. اپنی نہیں، اپنے بچے کی قربانی، وہ صرف کی قربانی قبول کر دی. اور اسی لیے ختم ہو گئی بات. میرے عزیزو آپ نے ہائے کہہ دیا، خدا آپ کی قبر کو منور رکھے اور کبھی بھی اندھیرا نہ ہو. دیکھیے جس وقت میدان محشر سجا ہو، اور پہلی مجلس میں میں یہی پڑھتا ہوں کہ جس وقت میدان محشر سجا ہو کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا،
حساب و کتاب ہو رہا ہو، ایسے میں اللہ کی آواز آئی ہے، اے اہل محشر غزو اپلیے کہ نبی آخر کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ تو جیسی رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کہے گا سب اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تو کسی نے کھڑے ہو کے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ وہاں ابراہیم بھی موجود ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے؟ کہا سب موجود ہوں گے۔ کہا سب کو حکم ہوگا کہ آنکھیں بند کر لو؟ کہا سب کو حکم ہوگا۔ کہا کیا ابراہیم کو بھی حکم ہوگا؟ ابراہیم تو سیدہ کے دادا ہیں، جد ہیں، تو کیا ان سے بھی پردہ ہوگا؟ کہا یہاں پردے کا سوال نہیں ہے۔ بھائی کہہ دیا آپ نے، رسول اللہ نے کہا یہاں پردے کا سوال نہیں ہے، زہرا اس عالم میں آ رہی ہوگی کہ کسی سے دیکھا نہ جائے۔ حسین کا خون بھرا کرتا، رسول کے دندان مبارک، علی کا زخم سر، کہ ایسے میں ساتھ میں خدیجہ بھی آ رہی ہو، خدیجہ بھی آ رہی ہو، کہ خدیجہ ساتھ ساتھ ہوں گی اور خدیجہ کی گود میں محسن شہید ہو۔ آپ جو پڑھنے جا رہا ہوں کل سے تفصیلی مسائل، کہ خدیجہ کی گود میں زہرا کا بچہ محسن جو شہید ہوا وہ خدیجہ کی گود میں ہوگا۔ تو کسی نے پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ محسن تو زہرا کا بیٹا ہے، خدیجہ کی گود میں کیوں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ زہرا کی گود میں علی اصغر ہوگا، اور زہرا عرش کے پائے کو ہلا ہلا